اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نبا کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کریں گے۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے کچھ صورتوں کا ترجمہ، تفسیر، خلاصہ بیان کرا تھا، جس میں پروردگار عالم نے بتایا کہ انسان کی راحت کے لیے ہم نے اس کو نیند میسر کری تاکہ وہ اس کے پورے دن کی تکان دور ہو جائے اور دوسرے دن کے لیے وہ تر و تازہ توانا ہو جائے۔ اور پھر ہم نے اس پہ رات اوڑھنی بنائی تاکہ وہ سکون کے ساتھ سو جائے اور اپنی نیند مکمل کرے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ پروردگار عالم اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے دن کو روزگار بنایا، کیونکہ انسان کی راحت و سکون کے لیے ضروری ہے کہ اس کو غذا وغیرہ کی ضروریات میسر آئیں، ورنہ وہ نیند موت ہو جائے گی۔ اگر رات ہی رہتی اور آدمی سوتا ہی رہتا تو یہ چیزیں کیسے حاصل ہو سکتی تھیں؟ اس لیے جد و جہد، محنت، دوڑ دھوپ کی ضرورت ہے جو کہ روشنی میں ہو سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا ہے کہ تمہاری راحت کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے صرف رات اور اس کی تاریکی ہی نہیں بنائی بلکہ ایک روشن دن بھی بنایا جس میں تم کاروبار کر کے اپنی معاشی ضروریات حاصل کر سکو۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور چنی ہم نے تم سے اوپر 7 چنائی مضبوط، یعنی کہ ہم ہی نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور بنایا ایک چراغ چمکتا ہوا، اور ہم نے سورج بنایا ایک چراغ بہت روشن آسمان میں۔ انسان کے راحت کے سامان میں سب سے بڑی نفع بخش چیز جو ہے آفتاب کی روشنی ہے، اور اس روشنی کو بھڑکنے والا چراغ بنایا۔ آفتاب کو یعنی کہ سورج کو ایک بھڑکنے والا چراغ بنایا آسمان کے اوپر، اور جس سے انسان کو فائدے ہوں اور وہ فیضیاب ہو، اس کی دھوپ سے، اس کی روشنی سے فائدے اٹھا سکے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور چنی ہم نے تم سے اوپر 7 چنائی مضبوط، یعنی کہ ہم ہی نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور بنایا ایک چراغ چمکتا ہوا، اور ہم نے سورج بنایا ایک چراغ بہت روشن آسمان میں۔ انسان کے راحت کے سامان میں سب سے بڑی نفع بخش چیز جو ہے آفتاب کی روشنی ہے، اور اس روشنی کو بھڑکنے والا چراغ بنایا۔ آفتاب کو یعنی کہ سورج کو ایک بھڑکنے والا چراغ بنایا آسمان کے اوپر، اور جس سے انسان کو فائدے ہوں اور وہ فیضیاب ہو، اس کی دھوپ سے، اس کی روشنی سے فائدے اٹھا سکے۔ یہ ارشاد ربانی ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور اتارا نچوڑنے والی بادلیوں سے پانی کا ریلا۔ اس آیت میں پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ ہم نے پانی بھرے بادلوں سے بہت پانی برسایا تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے سے غلہ، سبزیاں، گنجان، باغات پیدا کریں۔ یعنی آسمان کے نیچے جو انسان کی راحت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے انہیں پیدا کیا، اور ان میں سے سب سے زیادہ ضرورت کی چیز پانی ہے۔ پانی برسنے والے بادل ہیں، اور اس آیت میں مؤثرات ایسے بادل کو کہا جاتا ہے جو پانی سے بھرا ہوا ہو، برسنے والا ہی ہو۔ گویا کہ بارش بادلوں سے نازل ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات براہ راست آسمان سے بھی بارش آ سکتی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ہے، اور اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں۔ یہ سب انعامات ہیں قدرت الہی کے، اور ان سب سے رب العزت کا کمال قدرت ظاہر ہے۔ پھر یہ کافر لوگ قیامت پر ہمارے قادر ہونے کا کیوں انکار کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ان قدرتی دلائل پر غور نہیں کرتے جو ان کے چاروں اطراف ہیں، ان کی زندگی کا حصہ ہیں،
جن کے بغیر ان کی زندگی آگے چل ہی نہیں سکتی؟ یہ کس کے پیدا کردہ ہے؟ یہ رب العزت کے پیدا کردہ ہیں۔ یہ سورہ نبا تھی جس کا ابھی ہم نے ترجمہ تفسیر خلاصہ کیا ہے چند صورتوں کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی ہم مزید صورتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک بہتر طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔